نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ایمان کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ احسان ہے کہ جس رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے توسل سے اسلام جیسا دین عطا فرمایا اور قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم کتاب اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید خالق ارض و سما کی طرف سے نازل ہونے والی وہ لاریب بے عیب کتاب ہے کہ جس نے اپنی تعریف، اپنی عظمت، اپنا لاریب ہونا خود بیان فرمایا۔ جتنی بھی پہلی کتابیں آئیں ان کتابوں کی عظمتیں، ان کتابوں کی شان، ان کتابوں کی اہمیت جس نبی پر نازل ہوئیں وہ انبیاء کرام، وہ نبی بیان کرتے رہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے جس نے اپنی تعریف و توصیف خود بیان کی۔ انسان کی کیا مجال کہ اس کی خوبیوں اور اس کے فضائل کو اپنی شمار میں لے آئے، یعنی اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر لے آئے، اپنی تعداد میں لے آئے، کیونکہ اختصار کے ساتھ یوں کہوں گا کہ جس طرح خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے، لا ثانی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اپنے تمام تر فضائل و کمالات اور اوصاف میں لا شریک اور لا ثانی اور بے مثال ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسی خالق کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ قرآن کریم نے اپنی فضیلت اور عظمت میں بیان کرتے ہوئے اپنی جامعیت اور افاقیت کا ان الفاظ سے تذکرہ فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں بابا جی، اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی لاریب بے عیب کتاب کی یہ جملے ہیں۔ فرمایا بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ دوسری جگہ پر اللہ فرمایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب ہے، یعنی ہر تر، ہر خشک، ہر چیز کا بیان، شرق، غرب، شمال، جنوب، سدرہ سے لے کر تحت الثری، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا، تمام تر چیزوں کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں خداداد اور بصیرت و ذہانت کے مالک لوگ آئے، ارباب علم و دانش آئے، اس کی لامحدود وسعتوں میں محو پرواز ہوتے ہیں، یعنی ہر دور میں لوگ آتے رہے، ہر دور میں اپنا اپنا لوگوں نے تجربات کیے اور اپنی ترقی کا لوہا جو ہے منوایا، لیکن جتنے بھی فصاحت و بلاغت کے لوگ محو مرکز آئے اور بڑے سمجھدار اور اپنے آپ کو اپنے دور میں اپنا ثانی نہ کہلوانے والے آئے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کو کوئی نہ پہنچ سکا، نہ کوئی پہنچا ہے، نہ کوئی پہنچے گا، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کے منکرین کو تا قیامت چیلنج کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، یعنی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے رب کے سوا، ساری دنیا کے بڑے بڑے جید قلمدان، فصاحت و بلاغت کے مالک، سائنسدان، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے، آلات کی مدد سے ہر چیز کو جانچ لینے والے سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ فرمایا اللہ کے سوا سب کو بلا لو، تو پھر کون ہے جو اس کے حقیقی کمالات و اوصاف بیان کر سکے؟ ذرا غور تو کیجئے، کون ہے جو اس عظیم کلام سے وابستہ ہو اور دونوں جہاں میں سرخرو نہ ہو؟ کون ہے جو قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے اور پھر وہ دنیا میں بھی سرخرو نہ ہو اور آخرت میں بھی سرخرو نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو عامل قرآن تو ہو مگر خالق کائنات نے اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازا نہ ہو؟ کوئی ایسا مل سکتا ہے دنیا میں جس نے قرآن سے اپنا ناطہ رشتہ جوڑا اور وہ خالق کائنات نے اسے اپنی انعامات سے نوازا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ کون ہے جس کا سینہ مسکن آیات قرآنی ہو اور دل ان کی ضیاء سے روشن نہ ہوا ہو؟ اللہ اکبر۔ کون ہے جس کا مسیحا قرآن ہو مگر وہ شفا یاب نہ ہو؟ کون ہے جس کا ہادی اور رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو؟ قرآن کو پڑھنے والا صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آل پاک مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں رکھ کر قرآن کو پڑھے، قرآن پہ عمل کرے اور وہ سیدھے راستے پہ نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہاروں کا مستحق نہ ہو؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن تو ہو مگر وہ ملائکہ رحمت کی آماجگاہ نہ ہو؟ گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھو، گھر میں قرآن پاک کو پڑھ کر تو دیکھو یار۔ آج ہم نے جلدانوں میں قرآن کو رکھا ہوا ہے اور قرآن کو چھوڑ کر دیگر وسائل کی طرف ہماری نظریں ہیں۔ بھئی قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے تو دیکھو، گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ملائکہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور کون سا وہ معاشرہ ہے جس میں دستور قرآن رائج ہو مگر وہ امن و سکون اور راحت کا گہوارہ نہ ہو، بلکہ جس کا تعلق قرآن سے
مستحکم ہو جاتا ہے، قرآن کریم سے جو جڑ جاتا ہے، جو قرآن کریم کے کمالات اور فضائل اور محاسن کو مانتا ہے، وہ نہ تو دنیا میں اس کو کوئی ہرا سکتا ہے، نہ قبر میں کوئی ہرا سکے گا، نہ قیامت کے دن کسی کو کوئی ہرا سکے گا۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ غور و تدبر سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رازداری سے اور اعلانیہ طور پر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے۔ یعنی جو چھپ کر یا اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، وہ کامیاب ہیں، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب صاحب قرآن حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے ارشادات سماعت فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جس نے خود قرآن پڑھا اور پھر دوسروں کو پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم مساجد میں سے کسی مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا دور کرتے ہیں تو ان پر راحت و سکون نازل ہوتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت انہیں گھیر لیتے ہیں، رب کریم اپنے پاس موجود نوری مخلوق میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، تو حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر و معنبر ہے جن کا پسینہ، ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، یہی تمام امور کی اصل ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ وہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے جمع شدہ خزانہ ہے۔ زمین میں نور ہے، آسمان میں جمع شدہ خزانہ ہے، وہ خزانہ اللہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ عظیم خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، جس کی حفاظت نہیں کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھنا پڑیں گے، بلکہ وہ عظیم خزانہ ہے۔ قیامت کے دن جب تو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے بدلے میں تجھے کتنا انعام ملا ہے۔ آگے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن کریم پڑھو، بے شک یہ قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے شفیع بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا، قرآن تیری شفاعت کے لیے آئے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت سہل
بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی اس روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی جو تمہارے دنیاوی گھروں میں ہوتی ہے۔ تمہارا کیا گمان ہے اس عمل کے بارے میں جو اس نے کیا؟ حضرات گرام قدر، آج قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی۔ سویڈن کے اندر عدالتی حکم نامہ ملنے کے بعد اور ایسے موقع پر جو عید کا دن تھا، افسوس اس بات کا ہے وہ غیر مسلم لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کریم کو شہید کیا ہے، جلایا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وہ تو غیر مسلم ہو کر یہ کریں، گھٹیا حرکت کریں اور پوری قوم ایک آواز ہو جائے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کا کتنا ادب کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم سے کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی کتنی بار تلاوت کرتے ہیں، دن میں کتنی بار کرتے ہیں، مہینے میں کتنی بار کرتے ہیں، سال میں کتنی بار کرتے ہیں، کتنی بار پورا قرآن ہم نے سال میں مکمل کیا ہے، اور ہم اپنے گرد و نواح میں کیا قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ایک ردی کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے اور ایسے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو محفوظ مقام پر نہیں رکھا جاتا۔ اکثر راستوں پر، اکثر پارکوں کے جنگلوں کے ساتھ قرآن پاک کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ غیر مسلم ہیں، وہ بے حرمتی کرنا ان کے ہم خلاف ہیں، سراپا احتجاج بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن کو ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج ضرورت ہے میرے مسلمانوں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی قرآن کریم کو ادب سے رکھیں، مساجد میں بھی قرآن کریم کی الماریاں جا کر دیکھیں، مساجد میں بھی قرآن کریم کو ادب سے رکھیں، ترتیب سے رکھیں، جلدان میں غلافوں میں بند کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے کمالات جو ہیں، عظمت قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آئے گی، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی آئے گی۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قرآنی تعلیمات پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔